Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے دل جسم کا ایک بہت پیارا حصہ ہے، تو اس میں جو ہے کینہ بغض بھرا ہوا ہے، اس کو ہم ختم کیسے کریں؟ اگر ختم کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ہو؟ بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہی میں اس کے جواب کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسم میں ایک ایسا گوشت کا حصہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم ٹریک پہ رہتا ہے، صحیح رہتا ہے۔ اگر وہ بھٹک جائے تو سارا جسم بھٹک جاتا ہے۔ فرمایا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر وہ صاف صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارے جسم کا جو ہے وہ خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے نمبر پر سوال کو ہم اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ دل کو ستھرا کیسے رکھا جائے، اور دوسرے نمبر پر اگر ستھرا رکھتے ہیں تو اسلام اجر کیا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اور اس کے زنگ کو اتارنے کے ذرائع بھی موجود ہیں۔ آپ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کے لیے بھی موجود ہے، اگر کسی اور اسی طرح جتنی دھاتیں ہیں، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے تو اس کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کے زنگ کو اتارنے کا بہترین ذریعہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو یہ تمہارے دل کی گندگی کو صاف کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے ہم دل کی صفائی رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم صفائی رکھتے ہیں تو اس پر اجر کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مسجد میں پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے نظریں ٹکا لی کہ اب دیکھتے ہیں کون خوش قسمت آتا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ داخل ہوئے، انہوں نے اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں اٹھایا، آئے، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے۔ دوسرا دن اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا جو شخص پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آج دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھلتی ہے۔ دیکھا تو وہی کل والے جو بابا جی تھے وہ آئے۔ اسی طرح 3 دن مسلسل یہ کام ہوا۔ صحابی کہتے ہیں کہ 3 دن جب ہو گئے نا، مسلسل خوشخبری ملتے ہوئے اس آدمی کے لیے، تو میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میں اس کی ٹو میں جاؤں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جنت کا اعلان ہوا، ہم بھی وہ عمل کریں۔ فرماتے ہیں اب دیکھیں صحابہ کا سٹائل دیکھیں کہ وہ نیکی کی ٹو میں رہتے ہیں، نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کی کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی کمزوری ڈھونڈنے کو یعنی مچل رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی کمی مجھے ملے۔ صحابہ نیکی کی ٹو میں رہتے ہیں، یہی فرق ہم میں اور ان میں ہے کہ وہ نیکی کی ٹو میں رہتے ہیں۔ اب صحابی کہتے ہیں میں نیکی کی ٹو میں نکلا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، میں نے جا کے کوئی بھی بہانہ بنایا۔ مفہوم یہ ہے کہ بابا جی میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میری گھر والوں کے ساتھ تھوڑی انبن ہو گئی تو مجھے آپ گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیں۔ بابا جی نے کہا بیٹا آ جاؤ رہو۔ کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا، اس کو لگا کہ میں سویا، میں نے چادر اوپر لے لی تاکہ اس کو ظاہر کرواؤں کہ میں سو گیا ہوں، پھر دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سویا تو وہ بھی سو گیا، میں بھی سو گیا، نہ وہ اٹھا نہ میں اٹھا، وہ بھی فجر کے لیے اٹھا، میں بھی فجر کے لیے، یا تہجد کے لیے اٹھا، یا میں بھی تہجد کے لیے اٹھا۔ روٹین کے معاملات رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید اس نے میری وجہ سے آج وہ عمل نہیں کیا، میری وجہ سے شاید اس نے وہ کام سر انجام نہیں دیا، وہ عمل جس کی وجہ سے جنت ملی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں اس کے پاس بسر کی، لیکن کوئی مجھے ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جو ہم میں نہ ہو اور اس کے اندر ہو، جس کی تلاش میں تھا۔ 3 دن کے بعد میں نے اظہار کیا کہ بابا جی میری کوئی گھر والوں سے نہیں ہوئی، ایسی انبن نہیں ہوئی، میں کسی اور معاملے میں آپ کے گھر آیا تھا، ہم نے 3 دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے آپ کے لیے جنت کی بشارت سنی ہے، تو میں یہ چاہت لے کر آیا تھا کہ میں تلاش کروں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کا اعلان ہوا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا میری نمازیں بھی تمہاری نمازوں جیسی ہیں، میری عبادات، میرے اعمال بھی تمہارے اعمال جیسے ہیں، لیکن ہاں ایک عمل میرا ایسا ہے کہ شاید جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو آپ تھوڑا مچل اٹھے کہ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میری زندگی کے جتنے سال گزر گئے ہیں، میں نے اتنے سالوں میں اس دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھا۔ اندازہ لگائیں، زندگی کے جتنے ایام گزر گئے اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھا۔ آج انسانیت کو ایک طرف رکھتے، ایک دین کے ماننے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے،
ایک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک قرآن پر یقین رکھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک دوسرے کے درمیان بغض کنات تو دور کی بات، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا جو ہے وہ نہیں گوارا کرتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ دل کی صفائی ہے؟ کیا یہ دل کی ستھرائی ہے؟ یہ دل کی پاکیزگی ہے؟ جیسے وہ شاعر ہے نا، اس نے کہا تھا منفعت بھی ایک اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہ تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو دل کی ستھرائی ایک مسلمان کے ایمان کے لیے اور جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to